اسٹوڈنٹ کلاس 8 مکات اول سے #7 اور 8 کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت، صفحہ نمبر 27 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد تیسرا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد کہ ایک مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی رب تعالیٰ نے اسے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کے بعد رب تعالیٰ اسے موت دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ رب تعالیٰ اسے زندگی بخشے گا جس زندگی کے بعد اسے موت نہیں ہوگی، اور وہ اس کا آخرت کا گھر ہوگا، یعنی کہ وہ اس کی آخرت کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ انسان کی زندگی کے 4 عالم ہوتے ہیں۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے، جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی کہ روحوں کی دنیا، یعنی ارواح روحوں کی دنیا، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں پر تمام انسان اپنی پیدائش سے قبل رہتے تھے، یعنی ان کی روحیں رہتی تھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا عالم ہے وہ ہے عالم دنیا، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد سے موت تک کا عالم، یعنی آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اس کے بعد ہے عالم برزخ، یعنی مرنے کے بعد سے جو ہماری زندگی ہوتی ہے قیامت تک کی زندگی، یعنی یہ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ ڈیوریشن، وہ مدت جو ہماری موت کے بعد ہماری قبر کی زندگی، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد عالم آخرت کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت کا نزول ہوگا، تمام قبر والے اٹھ جائیں گے، انہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں عالم آخرت۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ہیڈنگ آپ کی ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ آخرت، جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی، اور یہ تعلیم سب نے ایک جیسی ہی دی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہ دنیا انسان کے لیے محض ایک امتحان، آزمائش کی جگہ ہے، ایک عارضی جگہ ہے جہاں انسان ٹیمپرری طور پر رہنے کے لیے آتا ہے۔ آپ اور میں ہر روز دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں اس دنیا میں اور کتنے لوگ ہی جاتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم اس دنیا میں محض آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمارے سامنے حلال، حرام، جائز، ناجائز تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی، ہمیں تمام چیزیں بتا دی، ہمیں راستے بھی بتا دیے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم مشکل راہوں کو اختیار کر کے اس حلال پر، اس جائز کاموں پر قائم رہتے ہیں، صبر و شکر سے کام لیتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ آسانیوں کے راستوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ راستہ جو ہے وہ اگرچہ شیطان کی طرف لے جانے والا ہے، اس میں آسانی ہے لیکن حرام کام ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کے دن اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، مشکل اور مصائب کو برداشت کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کاموں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں لیکن وہ حلال ہے، طیب کام ہے، ہم ان کاموں کو کرتے ہیں تو ہمیں اس پر جزا ملتی ہے۔ اگر ہم جس کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسانی ہے لیکن حرام ہے، فار ایگزامپل شارٹ کٹ ہے، ہم اگرچہ کر لیں اس کو، ہماری دنیا تو اچھی ہو جائے گی لیکن ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ بہت برا ملے گا، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیں دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت۔ اگر انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں یہ بات گامزن ہو کہ اسے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور اسے اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں اسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہ کبھی بھی اس دنیا کو اتنی امپورٹنس نہیں دے گا اور وہ آخرت کو امپورٹنٹ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے
اطراف میں ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ میں عقیدہ آخرت کو کے مقصد کو پا لیتا ہے تو اس پر کس قدر مثبت تبدیلیاں، پازیٹیوٹی آتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک انسان اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اس بات پر یقین ہوگا کہ وہ کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے یا تو اسے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں لکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا برا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو وہ برائی سے اجتناب کرے گا، وہ کوئی بھی برا کام نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا دل دکھانے سے گریز کرے گا، وہ لوگوں کی برائی کرنے سے پرہیز کرے گا، اسی طرح وہ چوری نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ انجسٹس نہیں کرے گا، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، حقوق و فرائض کو اچھے طریقے سے نبھائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اسے ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ثواب ملے گا، درگزر سے کام لے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ماں باپ کا کہنا مانے گا، اسی طرح نیکیوں سے رغبت، اسی طرح وہ انسان نیکیوں سے رغبت رکھے گا، وہ کام کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، جس میں ان کی رضا ہے، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے گا، علم دین سیکھے گا، کیونکہ علم دین سیکھنے سے وہ رب کی معرفت حاصل کرے گا، رب سے اسے محبت ہوگی، اور پھر رب بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اس انسان کے اندر احساس ذمہ داری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ، احساس ذمہ داری پیدا ہوگی کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ کس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے میں وہ کام کروں، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے میں اس کام سے اجتناب کروں، تو لہٰذا وہ کام کرے گا جس میں حلال شامل ہوگا، جس میں نیکیاں شامل ہوگی، جو وہ نیکیوں والے کام کرنے کی کوشش کرے گا، برائیوں والے کام سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان سب چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور حقوق اللباد میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اگر وہ معاشی کسی پریشانی کا شکار ہے تو حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اس طرح بہت سے معاملات میں وہ برائیوں سے دور رہ کر احساس ذمہ داری کو اپنے اندر قائم رکھے گا۔ اسی طرح جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں میرے صبر کا، میری تکلیفوں کا، میری آزمائشوں کا، میری پریشانیوں کا، میری بیماری میں اگر بیمار ہو گیا ہوں تو میری بیماری کا، مجھے ہر چیز کا جو ہے وہ اچھا صلہ ملنا ہی ملنا ہے، تو اس کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ سکون اسے اس کے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، وہ کول مائنڈ رہتا ہے، سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو ٹیمپریری یہاں پر آیا ہوں، آپ بھی دیکھیں آپ کسی جگہ پر ٹیمپریری جاتے ہیں تو آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر تمام اصول و ضوابط کو قائم رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے اس جگہ سے موو کر جائیں۔ تو جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس دنیا سے اگلی دنیا میں موو کرنا ہے اور وہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا میں وہ امتحان کے لیے آیا ہے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو جو رزلٹ آئے گا، جو نتیجہ آئے گا، اگر وہ نتیجہ بیسٹ ہوگا تو اس انسان کے لیے بہت ہی اچھا اس کا مستقبل ہو جائے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ تو اسی لیے وہ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بھی بچتا رہے۔ اسی طرح اسے دنیا کے مال اور دولت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال و متاع سب چیزیں عارضی ہیں
اور رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ایک بار زندہ کر کے، ایک بار پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنا۔ اسی طرح وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اسے آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ یہ بک سے فل ان دا بلینکس دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ فل ان دا بلینکس جو ہے وہ پر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوشچن آنسر ورک میں آپ دیکھ سکتے ہیں 8 پر عقیدہ آخرت و تعمیر سیرت کا تحریری کام 3 کوشچنز ہیں، تینوں کوشچنز انتہائی امپورٹنٹس ہیں۔ آپ کو یہ کام تحریر کر کے فرائیڈے تک مجھے سبمٹ کروانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔